إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ قرآن و حدیث اولاد کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی فرماتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث کے اندر اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی آزمائش بھی قرار دیا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد کو انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اسی طرح تعالیٰ ایک اور مقام میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو دیکھو تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، 8 چیزوں کا ذکر کرتے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ وارن کرتے احب الیکم، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں، جن میں سے دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اولاد بتائی، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو تیار ہو جاؤ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، تو اس وقت کا انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الکہف فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ جو مال ہے اور یہ اولاد ہے تو دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کا متاع ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المصومہ، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا سامان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ ان سے بچو، یہ تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے، یہ دنیا کا سامان ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، یہ دنیا کے لیے ہے. تو انسان کو فکر کرنی چاہیے. تو بہت بڑی آزمائش ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت کے اندر اولاد کی محبت ڈالی ہے، اولاد کی خواہش ڈالی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے، اس کے بچے ہوں، اس کے بیٹے ہوں، وہ ان کا خیال رکھے، ان کے ساتھ ہنسے بولے. اور جس کے پاس اولاد نہ ہو آپ اس کے دل کا حال پوچھیے. دنیا بھر کے جتن کرتے ہیں، دنیا بھر کا مال خرچ کرتے ہیں، کسی طرح اللہ تعالیٰ اولاد دے دے. کچھ لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، کچھ لوگ پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں، سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ اولاد مل جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں
ایک دفعہ بھی اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اولاد کے ساتھ احسان کرو، ہمیشہ کہا یہ آزمائش ہے، ان سے ذرا سنبھل کے معاملات کرنا، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ الا من ثلاث، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، اور ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو تمہارے لیے دعا کرے۔ یعنی یہاں اس بات کی ترغیب ملتی ہے کہ انسان کے پاس اولاد بھی ہو، پھر نیک اولاد بھی ہو، اور پھر وہ تمہارے لیے دعا بھی کرے، تو یہ تمہارے جانے کے بعد بھی تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں، لیکن زیادہ زور جو مجھے لگتا ہے واللہ عالم وہ یہ کہ اولاد آزمائش ہے، اس آزمائش سے ڈرو، اس کا خیال رکھو، اس میں کہیں فیل نہ ہو جانا، کہ تم سمجھو کہ میری اولاد بس خوش ہو جائے، میری اولاد ہمیشہ سکھی رہے، اس کی خاطر تم اپنی آخرت کو برباد کر دو، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، بس اپنی اولاد کی خوشی کے لیے سب کچھ قربان کر دو آخرت کا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے اس اولاد کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش قرار دیا، فتنہ قرار دیا، اس سے ڈرایا، اس کو کس طرح اس کے ساتھ اپنے معاملات کریں، اس کی تربیت کریں کہ یہ حقیقت میں وہ اولاد بن جائے جو ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہو جو انسان کے لیے اس کے مرنے کے بعد دعا کرتی ہو۔ آج کل ویسے ایسی اولادیں بھی ملتی ہیں جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ بعض اوقات تو بھی سننے کو ملتا ہے کہ اولاد نے ماں باپ کو یا باپ کو قتل کر دیا، کہ اس کو جائیداد کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی، جھگڑا ہو گیا۔ لیکن ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر یہ محبت ڈال دی ہے۔ تو اگر آپ اپنی اولاد کو آزمائش نہیں بلکہ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اولاد کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے بجائے اپنی محبت، اپنی برادری کی محبت، اپنے خاندان کی محبت، اپنے رسم و رواج کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اگر کسی چیز سے روکنا ہے ٹوکنا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہتے بیٹا اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ نے حرام کہا، نہیں بیٹا برادری والے کیا کہیں گے۔ ماں ڈراتی ہے کہ تمہارا باپ ناراض ہو جائے گا، یہی ڈراتی ہے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ڈرانا تو یہ چاہیے تھا، نہیں بیٹا نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ اللہ نے منع کیا۔ ڈراتی یہ ہے کہ باپ ناراض ہو جائے گا، باپ سے مار کھاؤ گے، برادری والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز انسان کے دل میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی محبت کو ڈالیں، اور اگر اس محبت کو نہیں ڈالیں گے نا تو یہ اولاد اگر اللہ کی نہیں ہوگی تو یقین جانیے یہ آپ کی بھی نہیں ہوگی۔ اور دیکھیں اولاد ہماری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اولاد ہماری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث بنے، وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، وہ اس کو جب کوئی دیکھے تو وہ کہے کہ دیکھو ماشاءاللہ ان ماں باپ کی اولاد ہے، یہ کیا تربیت کی اپنی اولاد کی۔ یہ نہ کہے کہ دیکھو اس کی اولاد ہے، حرکتیں دیکھو اس کی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اولاد کی محبت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ اصل حصول ہے۔ آپ دیکھیں لقمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو جب وہ نصیحت کر رہے تھے تو کیا کہا ان سے کہا کہ یا بنیا ان تقو، اے میرے پیارے بیٹے، انہا، یاد رکھو کہ بے شک، ان تقو مثقال حبۃ من خردل، بیٹا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا نا، رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ سمجھنے کے لیے سردیاں بڑا اچھا موسم ہے، ابھی پنکھے بند ہوتے ہیں، اگر یہاں کھڑکی میں کوئی سوراخ ہو ذرا سا اور آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو سورج کی جو کرنیں نظر آتی ہے اندر آتی ہے، اس کے درمیان ذرے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان ذروں کو کہتے ہیں رائی کے دانے، جو ہمیں عام آنکھ سے نظر بھی نہیں آتے۔ اتنی مائنیوٹ، اتنی پتلی، اتنی معمولی حقیر شے ہوتی ہے۔ اور لقمان علیہ السلام کے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، کسی پتھر کے اندر بھی اگر تم کوئی عمل کرو نا اور وہ کسی پتھر کے اندر جا کر بھی چھپ جائے، او
یا فی السماواتی آسمان میں ہو، او فی الارض یا زمین میں ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئیں گے قیامت والے دن۔ ایک شخص جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں، وہ اپنے بیٹے کو جب تربیت کر رہا ہے تو سب سے پہلی تربیت اس کی یہ کر رہا ہے۔ تو شرک کی بعد، شرک کی نفی کے بعد جب اعمال کی طرف آئے، یعنی عقیدے کی اصلاح کے بعد لقمان علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی عملی تربیت پر آئے تو سب سے پہلی عملی تربیت کیا کہ بیٹا کوئی بھی عمل کرو گے چاہے رائی کے دانے کے برابر ہو، آسمان میں چھپا ہو، زمین میں چھپا ہو، پتھر کے نیچے اندر چھپا ہوا ہو، فکر نہ کرو، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ اللہ کی نظروں سے نہیں بچ سکتے۔ تم رات کے اندھیرے میں منہ کالا کر کے، الٹی سیدھی حرکت کر کے 2 بجے خاموشی سے گھر کے اندر آؤ گے، آ جاؤ، کوئی نہ بھی دیکھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا، سب سو رہے ہیں، تمہارے باپ کو بھی نہیں پتا، تمہارے محلے والوں کو بھی نہیں پتا، تمہاری برادری والوں کو بھی نہیں پتا، اللہ کو تو پتا۔ اس دن کیا کرو گے جب تم اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوگے؟ سب سے پہلی چیز جو ہمیں اپنے اولاد کے اندر ڈالنی ہے وہ اللہ کا، اس سے محبت اور اللہ کا خوف۔ اگر یہ ان کے اندر آ گیا تو یہ آپ کے بھی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو یہ فکر ہوگی کہ اللہ نے قرآن کریم میں 6 یا 7 مقامات پر جب اپنے ساتھ توحید کا حکم دیا کہ شرک نہ کرنا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور ساتھ ساتھ حکم دیتا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وہ آپ کے ساتھ احسان کرے گا، وہ آپ کا اچھا سلوک کرے گا کہ اس کو معلوم ہے اللہ کے یہاں سوال ہوگا کہ ماں باپ کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اسی طرح وہ برادری والوں کی فکر بھی کرے گا، وہ محلے والوں کی فکر بھی کرے گا، وہ خاندان والوں کی بھی فکر کرے گا اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے ماں باپ کی عزت، میرا اخلاق، میرے معاملات، ان سب کے بارے میں اللہ کے سوال ہوگا۔ لیکن اگر یہی ختم ہو گیا تو پھر اس کو کسی کی فکر نہیں، پھر تو وہ آپ سے ڈرے گا، برادری سے ڈرے گا، ایک وقت آئے گا آپ سے بھی نہیں ڈرے گا، برادری سے بھی نہیں ڈرے گا۔ تو سب سے پہلی چیز اپنی اولاد کے دل میں اللہ کی محبت۔ دوسری چیز اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، خاص طور پہ اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں، وقت نکال کر دعا کیا کریں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ان سے ان کی اولاد نے پوچھا، بجی آپ روز رات کو اٹھتے ہیں، اللہ سے بڑی دعائیں کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، اور سعید بن مسیب نے ان سے کہا کہ بیٹا تمہارے لیے کرتا ہوں، مجھے تمہاری فکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، وہ 2 بچے جو اس بستی کے اندر تھے، خضر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ 2 بچے جو اس بستی کے اندر تھے، اس بستی میں گئے، دیوار گری ہوئی تھی، وہ دیوار انہوں نے اٹھا دی بغیر کسی معاوضے کے۔ سے موسیٰ نے کہا، خضر یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو پانی کو بھی نہیں پوچھتے، تم نے ان کی دیوار کھڑی کر دی ہے وہیں میں۔ تو پھر جب انہیں تعویل بتائی اس واقعے کی، کہا کہ وہ 2 بچے، وہ یتیم بچے جن کے دیوار کے نیچے خزانہ چھپا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کو چھپا کے رکھا تاکہ جب وہ جوان ہو جائیں، جب ان کو وہ خزانہ ملے، کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان دونوں کے بچے نیک تھے، دونوں بچوں کے والد نیک تھے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں تو ان کے لیے دعا کریں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتنی دعائیں سکھائیں، اس لیے سکھائیں کہ اصل بچوں کی جو اصلاح ہے نا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور آج کل کے بچوں کو تو چھوڑ دیں آپ، پہلے تو پھر یہ تھا کہ ابا نے کہہ دیا سب نے مان لیا، چلنا ہے تو چلنا ہے، نہیں چلنا تو نہیں چلنا۔ آج آپ بول نہیں سکتے زیادہ، آج آپ کو سننی پڑ جاتی ہے، اپنی اولاد سے فکر ہوتی ہے کہ یہ مجھے جواب نہ دے دے۔ تب آپ دعا کریں، قیام میں اٹھ کے دعا کریں، قبولیت کے اوقات میں دعا کریں، دن رات چلتے پھرتے دعا کریں، سفر میں دعا کریں اپنی اولاد کے لیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اللہ میری اولاد اور میرے گھر والوں کو ایسا بنا دے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ دعائیں کون کر رہی ہیں؟ انبیاء کر رہے ہیں۔ انبیاء سے بہتر مبلغ، انبیاء سے بہتر تربیت کرنے والا، انبیاء سے زیادہ صبر کرنے والا، انبیاء سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں اللہ سکھا رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، پہلے اللہ سے دعا کرو، بعد میں اپنا کام شروع کرو۔
تو اپنی اولاد کے لیے خاص طور پہ دعا کیا کریں، راتوں کو اٹھ کے دعا کیا کریں، قیام اللیل کریں اپنی اولاد کے لیے، اللہ کے آگے آنسو میں، اللہ ہمیں ان کی آزمائش میں مت ڈالنا، یا اللہ ان کے دکھ تکلیف میں ہمیں مت ڈالنا۔ اور یاد رکھیں یہ جو پیرنٹنگ ہے، بچوں کی تربیت ہے، یہ کوئی سائنس نہیں ہے کہ آپ کو قرآن و حدیث سے ملے گا یہ 4 کام کر لو تو بچے ایسے ہو جائیں گے۔ یہ ایک آرٹ ہے، ہر بچہ مختلف ہے، ہر بچے کو اس کے حساب سے دیکھنا پڑے گا، ہر زمانے کے حساب سے دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، ادبوا ابناءکم لزمانہم ولا لزمانکم، اپنے بچوں کو ان کے زمانے کے اعتبار سے ادب سکھاؤ، یعنی رہنا سکھاؤ، نہ کہ اپنے زمانے کے اعتبار سے۔ اب بچوں کو ہم یہی بولتے رہے، میاں ہم تو جب چھوٹے تھے نا تو ابا نے کہا تھا یوں تو بس یوں، کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ہم سوال کریں ابا کے سامنے یا بابو جی کے سامنے کہ میں نہیں کرتا، پھر تو گھر سے نکلنا پڑے گا، اور کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس۔ آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آج زمانہ بالکل مختلف ہے، حالات بالکل مختلف ہیں، آپ کو بچوں کے حساب سے بچوں کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اپنے بچوں کو ان کے زمانے کے حساب سے ادب سکھائیں، ورنہ آپ اپنے زمانے کی باتیں کرتے رہیں گے، ان کی کچھ سمجھ نہیں آئے گا، نہ یہ سنیں گے، آپ ہی بولتے رہیں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دعا کے بعد تیسری چیز نیک بن جائیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے سید بن مسیب رحمہ اللہ کی مثال پیش کی کہ خود ہم نیک بن جائیں۔ بچوں کو اگر فجر پڑھانی ہے تو پہلے خود فجر پڑھنے والے بن جائیں، بچوں کو روز قرآن پڑھانا ہے تو خود روز قرآن پڑھنے والے بن جائیں، بچوں کو جھوٹ بولنے سے بچنا سکھانا ہے تو خود جھوٹ بولنے سے بچنے والے بن جائیں، بچوں کو محبت بانٹنے والا، لوگوں کا خیال کرنے والا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا، تو ہم ویسے بن جائیں۔ اور یاد رکھیں جو اچھے اخلاق ہوتے نا، یہ ایسے پتہ نہیں چلتے جب عید کا دن ہوتا ہے سب خوش ہوتے ہیں، یہ جب پتہ چلتے ہیں جب کوئی آپ کو کچھ کہے اور آپ کیسے جواب دیتے ہیں، جب آپ غصے میں ہو، جب آپ کا اخلاق کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایسے اخلاق کا ٹیسٹ نہیں ہوتا کہ سب آرام سے بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، ذرا سا کوئی کچھ آپ کو کہے اب پتہ چلے گا آپ کے اندر کیا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو آزمانا ہو نا تو ذرا اس کو جذبات میں لے آؤ، پھر پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا کیا رکھا ہوا ہے، سب نکل کے باہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ظاہری سی بات ہے جب انسان گھر میں ہوتا ہے نا اپنے، تو پھر وہ اس کو کسی کی فکر نہیں ہوتی، سب اس کے زیر دست ہوتے، اس کے خرچے پہ چل رہے ہوتے ہیں، وہاں پتہ چلتا ہے اس کا اصل کیا ہے۔ جس کے بچے اور بیوی اور ملازمین گواہی دے دینا یہ آدمی اچھا ہے تو وہ اچھا ہوتا ہے، اور جس کے بیوی بچے اور ملازمین گواہی نہ دینا اس کے حق میں، تو آپ سمجھ لیں کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک سے مراد اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کے کہیں نہ کہیں گڑبڑ موجود ہے۔ تو خود نیک بن جائیں اگر اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں، ایسے بچے نیک بننا بہت مشکل ہے۔ ویسے تو آپ نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام جیسا شخص، لوط علیہ السلام جیسے نبی، کتنے سال لوگوں کو دعوت دی، کتنی محنت کی اللہ کے نبی، لیکن اپنی اولاد نہیں مانی۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات یہ انسان کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ خود تو وہ گنہگار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں کسی نیک انسان کو بھیج دیتے ہیں اور پیدا کر دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں، یہ اس کے لیے نعمت ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ صدقہ جاریہ جب ہی بنے گا جب اس نے بھی کوئی محنت کی ہوگی۔ باقی اولاد کی دعا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے۔ نمبر 4، اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن یعنی بات چیت کو بڑھائیں۔ ہمیں اپنے گھروں میں نا پولیس مین بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ بس ڈنڈا چلتا رہے، کیا 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 نہیں کیا، ہوم ورک کیا نہیں کیا، یہاں گئے یہاں نہیں گئے، کتنے بجے اٹھے کتنے بجے سوئے۔ ادھر ادھر کی باتیں بھی کریں، کبھی کھیل کی بات کریں، کبھی اور موضوعات پہ بات کریں، کبھی ان چیزوں کے علاوہ بھی کوئی بات کریں، تاکہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا کوئی تعلق قائم ہو۔ آپ اس کی بہترین مثال سے کہتے ہیں نا کہ یہ چوٹی کی مثال ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ کبھی کوئی خواب ڈسکس کیا ہو اپنا یا بچوں کا، کہ بچہ آپ کو کہ ابا میں نے رات کو یہ دیکھا، بابا میں نے رات کو یہ دیکھا، یا آپ کہیں کہ میں نے بیٹا خواب میں یہ دیکھا، اور بیٹھے آپ یہ باتیں کر رہے ہو۔ اور اللہ کے انبیاء، ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور اپنے بیٹے کو بتانا بیٹا
یوسف علیہ السلام اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، بتاتے ہیں ابا جی انی رأیت احد عشر کوکبا، ابا جی میں نے رات کو 11 ستارے دیکھے، سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب آپ ان خواب کو پھر بیان کر رہے ہیں، دیکھو بیٹا یوں بتانا نہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ یہ بات چیت ہماری اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ایکسٹریم ایگزامپل دی کہ اس حد تک ماں باپ کا بچوں کے ساتھ تعلق اور بچوں کا ماں باپ کے ساتھ تعلق ہو کہ وہ اپنے خواب بھی آپس میں ڈسکس کرتے ہوں۔ خالی یہ نہیں ابا یہاں ایڈمیشن چاہیے، ابا یہ خرچہ چاہیے، ابا یہ کاروبار کرنا ہے، ابا مجھے یہاں جانا ہے، مجھے یہ کرا دے، باپ نے کہا یہ کر کے آ، یہ کر کے آ، یہ کر دے، یہ کر دے۔ اس کے علاوہ بھی بچوں سے بات چیت کریں، کمیونیکیشن ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، اپنے بچوں کو پیار کریں، اپنے بچوں کو گلے لگائیں، اپنے بچوں کو شاباشی دیں، وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کریں، اس کو اچھے اچھے ناموں سے پکاریں۔ ہم عام طور پہ ان چیزوں میں بڑے کنجوس واقع ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ تو بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہنستے مسکراتے ہیں، اپنے گھر آ کر اس معاملے میں انتہائی کنجوس بن جاتے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے، مجھ سمیت آپ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کو آگے کچھ اچھے کلمات کہے جائیں، ہر کوئی چاہتا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں، آپ کی اہلیہ بھی چاہتی ہیں، آپ کے بچے بھی چاہتے ہیں، آپ کے ماں باپ بھی چاہتے ہیں۔ تو شوہر بیوی سے کہے کہ تم میرے لیے کرتی ہو، تمہارا بہت شکریہ، تم نے اچھا کھانا بنایا، میرا خیال رکھا۔ بیوی شوہر سے کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، دن بھر باہر جاتے ہیں، فکر آپ کو ہے کہ میرے بچے اچھے تعلیم لے لیں، اچھی جگہ لے لیں، کوئی ان کو کمی خامی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اولاد اپنے بچوں کو دیکھ کے، کوئی کام کرتے دیکھ کے ماشاءاللہ بہت اعلیٰ بیٹا، بہت اچھا کام کیا آپ نے، اسی طرح آپ کام کرتے رہیے، آگے بڑھیے۔ اسی طرح اولاد اپنے ماں باپ کے بارے میں، بابا آپ کا شکریہ، ماما آپ کا شکریہ، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا، میری مدد کر دیتی ہیں، میری ہیلپ کر دیتی ہیں، مجھے آپ گائیڈ کر دیتی ہیں، میں غلطی کرتا ہوں تو مجھے بتا دیتی ہیں۔ تو یہ جو محبت ہے نا، یہ بڑا اہم ہے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ ماں باپ بھی اس کا اظہار کریں اور اولاد بھی اس کا اظہار کریں، میاں بیوی اس کا اظہار کریں، بیوی میاں کے ساتھ اس کا اظہار کریں۔ اور یہ گھر کے اندر اولاد کی تربیت کے لیے بڑی اہم ہے، جب وہ دیکھتی ہے اولاد کہ میرے گھر میں محبتیں ہیں، میرے گھر میں شکر ہے، میرے گھر میں ایک دوسرے کی عزت اور حوصلہ افزائی ہے، تو یہی چیزیں اس کے اندر بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ جب وہ گھر میں ہر وقت فساد و فتنہ دیکھے گا نا، جھگڑا ہو رہا ہے، بدتمیزی ہو رہی ہے، گالب گلوچ، تو نے یہ کیا، تو ایسی، تو ویسا، تو بچہ کیا سیکھے گا؟ نہ وہ آپ سے محبت کر سکے گا، نہ وہ کسی اور سے محبت کر سکے گا، نہ وہ آپ کو عزت دے گا، نہ دوسرے کو عزت دے گا۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کہیں جی مجھے کیا فکر، تو بھائی آپ سے سوال ہوگا اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی سوال کیا جائے گا، اور تم سے تمہاری رعایا، جو تمہارے زیر دست ہیں، تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارے ملازمین ہیں، تمہارے ساتھ لوگ، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایسے نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نگران بنایا تھا، تمہیں اتھارٹی دی تھی، تمہیں طاقت دی تھی، تم سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر ان کو کوئی تم سے تکلیف ہے تو تمہیں جواب دینا پڑے گا، تم نے ان کے لیے کوئی کمی خامی چھوڑی، تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا، تمہاری ذمہ داری ہے یہ۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو عزت دیں، اپنے بچوں کو عزت دیں۔ اسلام کے اندر یا تو بچہ بالغ ہوتا ہے یا غیر بالغ ہوتا ہے، نابالغ۔ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر تمام احکامات جاری ہو جاتے ہیں، تمام فرائض کے اوپر عائد ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو کسی چیز کی چھٹی نہیں۔ ہماری نظر میں تو بچہ ہے، اللہ کیا وہ بچہ نہیں ہے۔ اللہ کیا وہ ایک عاقل شخص ہے جس جو اپنی اعمال کا ذمہ دار ہے، اس سے سوال ہوگا۔ تو ایک طرف تو یہ کہ ہم اپنے بچوں کو بڑا ہونے نہیں دیتے، ان کو بچوں کی طرح سنبھال کے رکھتے ہیں، ان سے کوئی ایسا کام نہیں لیتے کہ جس سے ان کی دماغی، ذہنی، جسمانی مضبوطی پیدا ہو، بلکہ انگلی پکڑ کے ان کو یونیورسٹیوں تک بٹھا کر آ جاتے ہیں، چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وہ بڑے بھی ہو جائیں تو ہم ان سے مشورے نہیں کرتے،
گھر کے معاملات میں، گھر کے فیصلوں میں اور چیزوں میں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ میری کوئی عزت اور اہمیت ہے. بلکہ ہر کسی کے سامنے ان کو برا بھلا کہہ دینا، ہر کسی کے سامنے گالاں گلوچ کر دینا، الٹے سیدھے نام رکھنا، کوسنا، یہ کرنا وہ کرنا، جو ہمارے ساتھ کوئی کرے ہمیں اچھا لگے. وہ اب ایک عزت دار، ایک بالغ انسان ہے آپ کے گھر کے اندر، اس کو اس کی عزت دیں، اس کا حق دیں اس کو. جب یہ ساری چیزیں کسی گھر کے اندر ہوتی ہیں، اولاد، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ایسے کام کرتے ہیں، تو پھر یہ اولاد، اللہ تعالیٰ سے امید یہ کی جاتی ہے کہ یہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے. کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں. اور بھی کچھ چیزیں علماء نے لیکن ذکر کی ہیں کہ اور چیزوں کا خیال رکھیں. ظاہری بات ہے وقت مختصر ہے، لیکن یہ 8-9 چیزیں بھی اگر انسان خیال کر لے تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے جس کے ذریعے انسان اپنی اولاد کی ایک اچھی تربیت کر سکتا ہے، اور وہ اولاد اس کے لیے آزمائش کے بجائے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد. میں نے آج آپ کے سامنے جمعے کے خطبے میں اولاد آزمائش ہے یا آخرت کے لیے صدقہ جاریہ ہے یا اللہ کا انعام ہے، اس کے بارے میں نے آپ سے بات کی، اور آپ کے سامنے میں نے کچھ ایسی چیزیں شیئر کی، نکات شیئر کی آپ کے سامنے کہ جن کا اگر ہم خیال رکھیں تو ہماری اولاد کی تربیت بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنی اولاد کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کی جائے، آخرت کا خوف پیدا کیا جائے کہ بیٹا آخرت میں اللہ کے آگے کھڑے ہوگے تو کیا لے کر جاؤ گے. دوسری چیز، ان کے لیے خاص طور پہ دعائیں کی جائیں. ہر بچے کا نام لے کر دعا کریں، اس کے لیے جو آپ کے دل میں خواب ہے وہ خواب کے ساتھ اس کے لیے دعا کریں. ہماری دعاؤں میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. جب دعا کریں تو یہ سوچ کے نہ کریں کہ آپ کے پاس کیا ہے، یہ سوچ کے کریں کہ جس سے آپ دعا کر رہے ہیں اس کے پاس کیا ہے. نمبر 3، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو تو آپ نیک بن جائیں. ورنہ اگر آپ انتظار کریں کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور کسی شیطان کے گھر میں کوئی نبی پیدا ہو جائے تو یہ اللہ کی مرضی تو ہو سکتی ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہوگا. اصول یہ ہے کہ جیسا بھرو گے ویسا آئے گا، جو بو گے وہ کاٹو گے. اپنی اولاد کے سامنے اچھے اعمال کریں گے، نیکی کریں گے، اچھے اخلاق ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی آپ سے یہی سیکھے گی. نمبر 4، اپنے بچوں کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن رکھیں، اچھی بات چیت رکھیں. صرف پولیس مین نہ بنیں بلکہ اس کے علاوہ بھی زندگی کے مختلف معاملات میں ان سے بات چیت کریں، ان کا خیال رکھیں. اسی طرح ان کو عزت دیں، ان سے مشورے کریں. ان کی بات کی، ان کی مشوروں کی گھر میں ایک حیثیت اور اہمیت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس گھر کا حصہ سمجھیں. وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بس کھانے پینے کے لیے، باپ کی ڈیوٹی ہے کہ بس کھلاؤ پلاؤ چیزیں دلاؤ بس ختم، اور باپ نے کیا کرنا ہے. لیکن اگر اس خاندان کا وہ حصہ بنے فیصلوں کے اندر، چیزوں کے اندر، تو پھر اس کے گھر سے اس کی انوالومنٹ بڑھ جاتی ہے کہ نہیں میں اس گھر کا حصہ ہوں، میں نے اس گھر کا خیال رکھنا ہے، میں نے اس گھر کی عزت کا خیال رکھنا ہے. اسی طریقے سے بچوں کے لیے محبت کا اظہار کریں، ان کے اچھے نام رکھیں، ان کو عزت سے پکاریں، ان کو پیار کریں، ان کو شاباشی دیں، ان کو آگے بڑھنے کے لیے موٹیویٹ کریں، ان کی عزت اور حوصلہ افزائی کریں. یہ بہت ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ کہ اپنے بچوں کو کوئی ایسا زندگی کا مقصد دیں جو ان کی ذات سے بڑھ کر ہو، اور یہ اپنے لیے بھی سوچیں. ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ بس ہم صبح اٹھیں، کسی بھیڑ بکری کی طرح باہر نکلیں، گھاس چریں، سامان جمع کریں اور رات کو تھک ہار کے گھر آ کے سو جائیں اور بس زندگی ختم. ہمیں اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد سے پیدا کیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس خاص امت کا منصب دیا ہے. اس منصب کا فریضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانا ہے، اور اس کے لیے آپ اپنی صلاحیتوں کے مطابق جو بھی کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں. وہ دعوت کے ذریعے ہو، وہ دروس و خطبات کے ذریعے ہو، وہ آپ کی ڈاکٹری کے ذریعے ہو، وہ آپ کی انجینئرنگ کے ذریعے ہو، وہ آپ کے مال کے ذریعے ہو، وہ آپ کی صلاحیتوں کے ذریعے ہو.
کچھ نہ کچھ آپ کی اپنی زندگی سے بڑھ کر کوئی ایسا ویژن، کوئی ایسا مقصد زندگی ہونا چاہیے جو آپ کا بھی ہو، اور اسی طرح اپنی اولاد کو بھی آپ اس طرح کی تلقین کریں کہ بیٹا ہمیں ان بھیڑ بکریوں سے بڑھ کر کوئی بہتر زندگی گزارنی ہے، ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جس کے بارے میں کئی دفعہ میں آپ کے سامنے شعر کو پڑھ چکا ہوں، پھر پڑھ دیتا ہوں. داغ سجود گر تیری جبی پہ تو کیا، داغ سجود گر تیری جبی پہ تو کیا، کوئی سجدہ ایسا بھی کر کہ زمین پہ نشان رہے. کوئی ایسا کام کر کے جائیں، کوئی ایسا صدقہ جاری اپنے لیے چھوڑ کے جائیں. آپ کے مرنے کے بعد آپ کے گھر والے نہیں، آپ کے محلے والے، آپ کے شہر والے، دنیا کے لوگ آپ کے لیے رحمت اللہ علیہ کا لقب دیں، آپ کا ذکر کریں تو آپ کے لیے دعا کریں. ایسا کوئی کام کر کے جائیں، اور یہی جب آپ کریں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو دیکھے گی. اپنی اولاد کو بھی ایسی تلقین کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کی آزمائش سے بچائے، اولاد کے فتنوں سے بچائے. اللہ سے دعا کریں دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانی شکار، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ سوریہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ سوڈان کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں، اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ آپ نے ان کو اسلام کی دولت دی، ان کو ایمان کی غیرت بھی عطا فرما دے. اللہ ان کو اتحاد اتفاق اچھے اخلاق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے. اللہ جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے. اے شہر کو کوئی ایسا ولی وارث ہے شہر کو اپنا شہر سمجھے اور اس شہر کو رہنے کے قابل بنا دے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ جو گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. اے اللہ جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو لوگ بیاہ چکے ہیں، ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے. اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. اللہ مجبوروں کی مجبوریوں کو دور فرما دے. اللہ لوگوں کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. اے اللہ جو لوگ معاشی طور پر پریشان ہیں، کسی بھی طریقے سے پریشان، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے، نیک اولاد عطا فرما دے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے. اے اللہ اپنا فرما بردار بندہ بنا دے. اللہ 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں جماعت سے ادا کرنے والا بنا دے. باقاعدگی سے قرآن کریم پڑھنے والا بنا دے. صبح شام اور رات کے اذکار کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے جھوٹ سے بچا لے، ہر قسم کے دھوکے سے بچا لے، حسد، کینہ، بغض، تہمت، چغلی سے بچا لے. اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما دے. اللہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے. اے اللہ اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہم سے کوئی ایسا کام لے لے اللہ جو ہم سے آپ راضی ہو جائیں اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما دے. اللہ تمام مرحومین جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ. اللہ ہر قسم کے شرک، بدعت اور ریاکاری سے بچا لے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.